السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، حج کا طریقہ کیا ہے اور حج کس پر فرض ہے، عمرہ کس کو کہا جاتا ہے، اور حج میں کیا چیزیں مستحب، کیا واجبات، کیا سنت اور کیا فرض ہیں، آج کی اس آڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد اتنا خرچ ہو کہ وہ سواری پر متوسط گزران سے کھاتا پیتا چلا جائے اور حج کر کے چلا آئے، اس کے ذمے حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس شخص کے پاس اتنا زائد خرچ ہو یا اتنا مال ہو کہ وہ سواری پر متوسط طریقے سے کھاتا پیتا چلا جائے اور حج کر کے واپس چلا آئے، اس کے ذمے کیا ہو جاتا ہے؟ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج کی بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عمرہ کرنے کے بھی بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا اللہ کے نبی نے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کے دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ حج اور عمرہ دونوں کے دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تو یہ تو ہیں حج کے فضائل۔ اب حج کسے کہا جاتا ہے؟ حج عرفات پر وقوف کرنا اور طواف زیارت کرنا جو احرام کے ساتھ ایک وقت متعینہ پر ہو، ایک وقت معین پر ہو، وہ حج کہلاتا ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ کہ عرفات پر وقوف کرنا یعنی وقوف عرفات کرنا اور طواف زیارت کرنا جو احرام کے ساتھ ہو اور ایک وقت معین پر ہو، وہ حج کہلاتا ہے۔ اور عمرہ کس کو کہتے ہیں؟ خانہ کعبے کی زیارت اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا جو احرام کے ساتھ ہو، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اچھا، پھر حج کی قسمیں ہیں، ایک تو حج قران ہے اور ایک حج تمتع ہے۔ حج قران عمرہ اور حج کا مجموعہ جو ایک ہی احرام سے لگاتار کیا جائے، یعنی کہ ایک احرام سے عمرہ بھی کرے اور حج بھی کیا جائے، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اور حج تمتع عمرہ اور حج کا مجموعہ جو دو احرام سے الگ الگ ادا کیا جائے، جو دو احرام سے الگ الگ ادا کیا جائے۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک سب سے افضل حج قران ہے، پھر تمتع ہے اور پھر حج افراد ہے۔ اچھا، حج کے شرائط کیا ہیں؟ حج میں کیا کیا چیزیں شرط ہیں؟ یاد رکھو، حج میں 3 چیزیں شرط ہیں۔ پہلی شرط احرام، پہلی شرط احرام، بغیر احرام کے کوئی فعل حج کا صحیح نہیں ہوتا۔ دوسری شرط زمان، تمام ارکان ایام حج میں ادا ہوں، تمام ارکان ایام حج میں ادا ہوں، یہ حج کے لیے شرط ہیں۔ تیسری چیز مکان، مسجد حرام، صفا مروہ اور عرفات، یہ جگہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ بھئی کہیں اور ہو جائے گا حج، بلکہ یہ بھی جگہ ضروری ہے اور شرط ہے، مسجد حرام، صفا مروہ اور عرفات۔ اچھا، حج میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں؟ یاد رکھو، حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا
یہ حج کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 2 عرفات میں وقوف یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا، یہ بھی حج کے لیے فرض ہے۔ نمبر 3 طواف زیارت، طواف زیارت، یہ تمام چیزیں حج کے لیے فرض ہیں۔ اچھا، حج کے واجبات کیا ہیں؟ یاد رکھو حج کے واجبات 12 ہیں، حج کے 12 واجبات ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، آپ کی جو میقات ہے وہاں سے احرام باندھنا، یہ حج کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 2 صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ حج کے لیے واجب ہے۔ نمبر 3 زوال آفتاب سے سورج ڈوبنے کے تھوڑی دیر کے بعد تک عرفات میں وقوف کرنا، زوال آفتاب سے سورج کے ڈوبنے کے تھوڑی دیر کے بعد تک عرفات میں کیا کرنا؟ وقوف کرنا، ٹھہرنا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 4 وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ نمبر 5 سر منڈوانا، یہ بھی واجب ہے حج کے لیے۔ نمبر 6 رمی جمار کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ بھی حج کے لیے واجب ہے۔ نمبر 7 طواف وداع۔ نمبر 8 طواف زیارت۔ نمبر 9 رمی جمار کو ذبح پر مقدم کرنا، رمی جمار کو ذبح پر مقدم کرنا۔ نمبر 10 ہدی کا ذبح کرنا، ہدی کا جو جانور ہوتا ہے اس کا ذبح کرنا۔ نمبر 11 ہدی کے ذبح کو حلق پر مقدم کرنا، ہدی کے ذبح کو حلق پر مقدم کرنا۔ نمبر 12 ہدی کو ایام نحر میں ذبح کرنا، ہدی کو ایام نحر میں ذبح کرنا، جو ذبح کے ایام ہیں انہی میں ذبح کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا، حج میں کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں یہ بھی یاد رکھو کہ نمبر 1 طواف قدوم، یہ سنت ہے۔ نمبر 2 امام کا خطبہ پڑھنا، 7ویں تاریخ کو مکہ میں، 9ویں کو بعد زوال کے عرفات میں، اور 11ویں کو مسجد نمرہ میں، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3 مکہ سے مینا کی جانب 8ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد نکلنا، مکہ سے مینا کی جانب 8ویں تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد نکلنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 4 5 نمازیں مینا میں پڑھنا، 5 نمازیں مینا میں پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 5 عرفے کی شب میں مینا میں رہنا، عرفے کی رات کو، عرفے کی جو شب ہے اس میں کیا رہنا؟ مینا میں رہنا۔ نمبر 6 عرفے کے دن طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات جانا، عرفے کے دن طلوع آفتاب کے بعد مینا سے عرفات جانا، یہ سنت ہے۔ نمبر 7 مینا سے مکہ واپس ہوتے ہوئے محصب میں رہنا، محصب میں ٹھہرنا، مینا سے مکہ واپس ہوتے ہوئے محصب میں ذرا ٹھہرنا، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جانا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب حج میں کیا کیا چیزیں مستحب ہے؟ یاد رکھو 3 چیزیں حج میں مستحب ہے۔ نمبر 1 سفر حج کی ایک قربانی کرنا، سفر حج کی ایک قربانی کرنا، یہ مستحب ہے۔ نمبر 2 مکے میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا، مکے میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ نمبر 3 مزدلفہ میں جاتے وقت غسل کرنا، مزدلفہ میں جانے کے وقت بھی غسل کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اب احرام کہاں باندھا جائے حاجیوں کو؟ یاد رکھو جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھ لے، جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھ لے، یعنی نہا دھو کر ایک چادر اور تہمد پہن کر 2 رکعت نفل پڑھے اور جا نماز پر بیٹھے اور سر کھولے اور حج بیت اللہ کی نیت کرے اور تلبیہ کہے۔ جب میقات پر پہنچے تو احرام باندھ لے، یعنی نہا دھو کر ایک چادر اور تہمد پہن کر 2 رکعت نفل پڑھے اور جا نماز پر بیٹھے اور سر کھولے اور حج بیت اللہ کی نیت کرے
اور تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ تمام چیزیں حج کے لیے کیا ہے بھائی، ضروری ہے، اور یہی تمام چیزیں حج کا طریقہ ہے اور مسائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی